ویلکم بیک ناظرین. میں جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب سے سوال کروں گی. طارق صاحب, کیا عوام کو صرف ایک میمو کا ہی مسئلہ لاحق ہے یا اور بھی مسائل ہیں یا اور بھی کیسز پینڈنگ میں جو کہ سماعت کا انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھیں بی بی, یہی ہمارا دکھ ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ میرا پوائنٹ صرف اتنا سا ہے کہ ایک آدمی نے اگر واقعی کوئی ایسا کام کیا بھی ہے تو بات بڑی سیدھی ہے, کیا ہم اتنے نالائق ہیں کہ اس کو پراپرلی اس طریقے سے بغیر ساری قوم کو انوالو کیے ہوئے اور سارا سٹینڈ سٹل ہوا ہوا اور صرف یہی کام ہو رہا ہے؟ تو یہ میرا خیال ہماری نالائکی کا ایک ثبوت ہے, اور اسی وجہ سے اب آپ دیکھ لیجئے کہ آنے والے دنوں میں بھی اور کچھ نہیں ہوگا, یہی کچھ چلتا رہے گا. یہ میرا. اور دوسرے جو آپ نے کہا نا کہ اور مسئلہ, اس میں ایک پرابلم آ گیا ہے, لغاری صاحب بہتر ایکسپلین کر سکیں. دیکھیں آرگن ہوتے ہیں 3, یہاں پر ایک مصیبت یہ پڑ گئی کہ کام ایگزیکٹو نے کرنا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ بھی اس پر نظر رکھتی اور اس کو جو ہے ٹف ٹائم دیتی تاکہ وہ ایگزیکٹو بھی ٹھیک کرتی, اور ادھر سے جوڈیشل کا بھی یہ کام ہے. لیکن مشکل یہ ہوگی کہ پارلیمنٹ ایگزیکٹو ہو گئے اکٹھے, تو پارلیمنٹ ایگزیکٹو اکٹھے ہو گئے تو وہ جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے, اور جو پرفارمنس ان کی کوئی نہیں ہے. اور یہ جو اب وزیر اعظم صاحب اعلان کر رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, ارے بھائی 4 سال تک یہ ساری باتیں آپ نہیں کر سکے, تو بات یہ ہے کہ لیفٹ اوور 1 ایئر میں آپ نے کیا کرنا ہے, اور پھر یہ کہہ دینا کہ ہم کرپشن کر رہے ہیں جائے عدالت میں جائیں, یہ سوال نہیں ہے. اگر مجھ پر کوئی الزام لگائے گا تو میں پہلی بات یہ کہوں گا, بھائی میں نے یہ کرپشن نہیں کہی, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم میرے پر الزام لگا رہے ہو تو جاؤ عدالت میں جاؤ. یہ عجیب سی ان کی دلائل ہیں جو کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. اس وقت تو وہی والی بات ہے نا کہ جسٹس طارق محمود نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا نا. ہاں بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ اس حکومت کو اس کی گورننس کی بنیاد پر, اس کی ڈیلیوری کی بنیاد پر, مسائل کو حل کرنے کی بنیاد پر, چیزوں کو سیریس لینے کی بنیاد پر اس کی کارکردگی جانچی جانی چاہیے تھی. آپ نے میمو کے ایک ٹکڑے پر کاغذ رکھ لیا ہے اور اس کے اوپر اس کے سارا معاملات جو ہے ملبہ گراتے جا رہے ہیں, اور گراتے 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 1 مہینہ چلا, پھر 1 مہینہ اور چلے گا, پھر اس کے بعد 1 مہینہ چلے گا, پھر اس کے بعد 1 مہینہ چلے گا. یہ مظلومیت کی طرف مظلومیت کی طرف مظلومیت کی طرف بالآخر شہادت کی طرف چلے جائیں گے, اور آپ جو ہے وہ ہو جائیں گے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس پورے کھیل کے بعد آپ الیکشن کروائیں اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ منظرنامہ کیا بنتا ہے اور کس طرح سے شہادتوں کے آتے ہیں قصے. یہ اصل میں میاں نواز شریف نے بہت جلد بازی کی, خود دیا 10 دن کا الٹیمیٹم دیا, اور الٹیمیٹم گزرنے ہی نہیں دیا, فوراً اگلے دن پہنچ گئے. بھائی یہ تو اس سے مجھے خود اشتباہ ہوا ہے. میں نے خود میاں صاحب سے کہا, میاں صاحب آپ کو دھکا کس نے کیا؟ آپ پھر پوچھتے پھریں لوگوں سے پوچھتے پھریں گے کہ آپ مجھے دھکا کس نے دیا تھا. تو یہ صورتحال ہو گئی کہ اب میاں صاحب کے لیے یہ, میں نصیر بھٹہ کے ساتھ کو بہت احترام کرتا ہوں اور ان کی دانش کا بھی مجھے بڑی قدر ہے, لیکن ان کے لیڈر جو ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد جلد بازی کا شکار ہو وہ کہیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ جیسے کہا کہ بھئی اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا, میمو کے علاوہ اور بہت سارے کام ہیں. لیکن جو آسمہ جہانگیر صاحبہ کا اگر آپ سارا انٹرویو سنیں تو اس کی جو جسٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ پس پردہ موسیقار کوئی اور ہے. لیکن اب اس میں یہ کہنا اس لیے سوٹ نہیں کرتا کیونکہ اس میں جو پس پردہ موسیقار وہ جن کو کہہ رہی ہے وہ تو سامنے فرنٹ پہ خود پارٹی ہے. پارٹی دا سینس کے آرمی چیف نے بھی اپنا جواب داخل کیا ہے, آئی ایس ایف چیف نے بھی اپنا جواب داخل کیا ہے. تو اس میں کچھ پس پردہ ہونے کی بات نہیں, اور جو جواب دیا ہے وہ لکھ کے دیا ہے. تو اب اس بنیاد پہ اگر لیو گرانٹ ہو گئی ہے تو کون سا ظلم ہو گیا؟ صحیح. میں بس نصیر بھٹہ صاحب سے ایک سوال کا جواب لوں گی. آپ نے گفتگو سنی, باقی مہمانوں کی ایک ریمارک دے دیجئے, میرے پاس شو کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. نواز شریف صاحب نے اتنی جلدی کیوں کی؟ صوفیہ, یہ جو سوال ہے یہ اس دفعہ ایک الٹا سوال آ رہا ہے کہ جلدی کیوں کی عدالت میں جانے کی. سوال ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لیٹ کیوں ہوئے عدالت میں جانے سے. نہیں 9 دن کا ٹائم دیا تھا نا, 9 دن انتظار ہی کر لیتے. اگر پارلیمنٹ کی پارلیمنٹری جو کمیٹی ہے 4 سال کی فرینڈلی اپوزیشن بن کے آپ لوگوں نے حکومت کو ٹائم دے دیا. جب جاوید ہاشمی کہہ رہے تھے کہ پریزیڈنٹ نہ بننے دیں تب بھی آپ نے نہیں مانی, اب رونے کا کیا فائدہ. چلیں, میں بہت معذرت خواہ ہوں, اپنے مہمانوں سے ٹائم ختم ہو گیا شو کا. نذیر لغاری صاحب بہت شکریہ, جسٹس ریٹائرڈ خواجہ نوید صاحب بہت شکریہ آپ کا, جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود اور نصیر بھٹہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پر یہی بات ہے کہ بہت سارے عوامی مسائل موجود ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, عوام روڈوں کے اوپر ہے, بے روزگاری ہے, بہت سارے مسائل ہیں. میں نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی تھی, ان پر توجہ نہیں دی جاتی اور اس طرح کی کیسز پہ بات ہو رہی ہے اور شوز کرنے پڑ جاتے ہیں. آپ کو میرا شو کیسے لگا آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @dawnnews.tv. کل تک کے لیے اللہ حافظ.